بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اذا تقرر ھذا فاعلم ان الحسن والقبح یقالان علی ثلاثۃ معان۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں فصل چہارم میں ہے، جو عدل الہی کے بارے میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں کچھ مطالب کو اجمالاً عرض کیا کہ عدل الہی کے بارے میں چند مباحث ہیں کہ ان میں سے اولین بحث حسن قبح عقلی کے بارے میں ہے، کیونکہ عدل الہی کے مباحث کو سمجھنا اسی پر موقوف ہے۔ شارح فاضل علامہ کی عبارت کی توضیح اس انداز سے دیتے ہیں کہ دیکھیں، حسن و قبح کے تین معانی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے حسن ہے، مثلا العلم حسن الجہل قبیح، کہ یہاں پر حسن اور حسن کا معنی ہے یعنی کمال، حسن یعنی کمال، قبح یعنی نقص۔ العلم حسن یعنی علم کمال ہے، الجہل قبیح یعنی جہالت نقص ہے۔ بس ایک معنی حسن و قبح کا کمال و نقص ہے۔ دو، کبھی کبھار آپ کہتے ہیں کہ یہ غذا حسن ہے، فلاں غذا قبیح ہے، تو یہاں پر حسن ہے، مثلا بریانی حسن ہے، یا مثلا فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں غذا قبیح ہے۔ حسن ہے یعنی ملائم باتاب ہے۔ اگر انسان کی طبیعت کے ساتھ ملائم ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں حسن ہے، اور انسان کی طبیعت کے ملائم نہ ہو بلکہ منافر ہو، جیسے درد، تو اس کو کہتے ہیں قبیح۔ تو دوسرا معنی حسن و قبح کا یہ ہے، حسن یعنی ملائمت باتاب، طبیعت کے ساتھ ملائمت، قبح یعنی منافرت باتاب، طبیعت کے منافر ہے، جیسے درد مثلا علم۔ یہ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی حسن و قبح کا یہ ہے، ایک شے کے لیے ہم کہتے ہیں حسن یعنی اس فعل کو یا اس شے کو انجام دینے والا قابل تعریف ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں مستحق ثواب ہے۔ قبیح یعنی ایسا فعل کہ جس فعل کو انجام دینے والا دنیا میں مستحق مذمت ہے اور آخرت میں مستحق عقاب۔ حسن و قبح کا یہ تیسرا معنی ہے، یعنی حسنون یعنی ما یمدح فاعلہ فی الدنیا ویستحق الثواب فی الاخرہ۔ دنیا میں مستحق تعریف ہے، آخرت میں مستحق ثواب ہے۔ قبیح یعنی ما یذم فاعلہ فی الدنیا ویستحق العقاب فی الاخرہ۔ دنیا میں مستحق مذمت ہے اور آخرت میں مستحق عقاب۔ یہ تیسرا معنی۔ شارح فرماتے حسن قبح عقلی یا حسن قبح شرعی میں ان تین معنیوں میں سے تیسرے معنی میں نزاع ہے، وگرنہ پہلے دونوں معانی کو سب تسلیم کرتے ہیں، اشاعرہ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ بھی حسن بمعنی کمال تسلیم کرتے ہیں، حسن بمعنی ملائمت باتاب قبول کرتے ہیں، لیکن حسن اس معنی میں کہ بعض افعال ایسے ہوں
کہ جن افعال کو اگر کوئی فاعل انجام دے تو قابل ستائش ہے، مستحق ثواب ہے، فرماتے اس چیز کو عقل نہیں سمجھتی۔ بعض افعال کو اگر فاعل انجام دے تو دنیا کے اندر مستحق مذمت ہو، آخرت میں مستحق عقاب ہو، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اس کو عقل نہیں سمجھتے۔ یہ تیسرا معنی مورد نزاع ہے، مورد اختلاف ہے۔ اشاعرہ کا عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ، اس تیسرے معنی میں حسن قبح عقلی معنی داری شارع بتائے، جبکہ ان کے مقابلے میں معتزلہ اور امامیہ کا ماننا ہے کہ نہ، سب افعال کے لیے تو نہیں کہتے لیکن بعض افعال میں سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی واقعاً اگر ایک انسان عدالت کو برپا کرے تو ہر انسان جو بھی عقل مند ہے اس کی تحسین کرتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اگر آخرت ہے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے، اجر ملنا چاہیے۔ اگر ایک انسان ظلم کرتا ہے تو ہر انسان کی عقل کہتی ہے، عقل اس کی تعریف کرتی ہے، یعنی مستحق ظلم کرتا ہے تو ہر انسان کی عقل کہتی ہے کہ اس کی مذمت کی جائے، اور اگر آخرت ہے تو اس کو جوتے مارنے چاہیے وہاں پر۔ خوب یہ دی کہ عقل سمجھتی ہے؟ اشاعرہ کہتے ہیں عقل نہیں سمجھتی۔ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں، یعنی اور بہت سارے دلائل ہیں لیکن یہاں پر دو دلیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دلیل اول وہی جو کل عرض کیا تھا کہ وہ افراد کے جو شریعت کو، خدا کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی حسن قبح عقلی کو مانتے ہیں، بعض افعال کے حسن کو اور بعض افعال کے قبح کو مانتے ہیں۔ خوب اگر حسن قبح عقلی نہیں ہے تو وہ تو خدا کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، وہ کیسے تسلیم کر رہا ہے؟ مثلا عدالت کو اسی تیسرے معنی کے اعتبار سے حتیٰ ہندو بھی کہتا ہے حسن ہے، ملحد بھی کہتا ہے حسن ہے۔ ظلم اس تیسرے معنی کے ظلم جو ہے وہ کیا ہے، اس تیسرے معنی کے اعتبار سے ہندو بھی کہتا ہے کبھی ہے، ہندو بھی کہتا ہے کہ یہ مستحق مذمت ہے۔ خب یہ کیسے ہے؟ یہ دلیل اول۔ دلیل دوم کہ یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے، اس عبارت کو پڑھوں پھر دلیل دوم کو دیکھتے ہیں۔ اذا تقرر ھذا، جب یہ ہمارا مقدمہ روشن ہو گیا، فاعلم، تو پھر جان لو کہ ان الحسن والقبح یقالان علی ثلاثۃ معان، فرماتے ہیں حسن و قبح تین معنوں پر کہا جاتا ہے۔ فاعلم ان الحسن والقبح یقالان علی ثلاثۃ معان۔ الاول، معنی اول، کون الشیء صفت کمال، حسن یعنی ایک شے صفت کمال رکھتی ہے، کقولنا العلم حسن یعنی ای کمال، او صفت نقص، صفت کمال پہ عطف ہو رہا ہے، کون الشیء صفت نقص، نقص ہو، کقولنا الجہل قبیح یعنی ای نقص۔ الثانی، دوسرا معنی، کون الشیء ملائما للطبع، حسن ہے یعنی طبیعت کے ملائم ہے، کل مستلذات، جیسے لذیذ چیزیں، او منافرا عنہ، یا مثلا کبھی ہے یعنی منافر طبیعت ہے، کل آلام، جیسے درد۔ الثالث، تیسرا معنی، کون الحسن یا کون الحسن ما یستحق علی فعلہ المدح عاجلا والثواب عاجلا۔ یہ تیسرا معنی حسن ہے یعنی کیا؟ کون الحسن، ایک شے کا حسن ہونا، یعنی ما، وہ چیز کہ یستحق علی فعلہ، کہ وہ شخص مستحق ہو، یعنی اس کو انجام دینے والا مستحق ہو اس کے انجام دینے پر، المدح عاجلا، دنیا کے اندر مدح اور ثواب، بے بخشید، المدح عاجلا، عین کے ساتھ عاجلا یعنی دنیا، جلدی میں، مدح اس دنیا کے اندر اور ثواب عاجلا الف کے ساتھ یعنی آخرت میں۔ درست؟ ما یستحق علی فعلہ المدح عاجلا
والثواب آجلاً، کہ ایک شخص اس فعل کو انجام دینے کی وجہ سے دنیا میں مستحق کے مدح ہو اور آخرت میں مستحق کے ثواب ہو. آجل دیر سے آنے کو کہتے ہیں نا، آجل جلدی کو کہتے ہیں. والقبیح یعنی کون القبیح یعنی ما یستحق فاعلہ علی فعلہ الذم عاجلا والعقاب آجلا، کہ اوپر بھی اگر یستحقو کے بعد فاعلہ ہوتا تو عبارت کتنی رواں ہوتی. کون الحسن ما یستحق فاعلہ علی فعلہ المدح، کہ وہاں پر نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا فاعلہ تو عبارت اچھی ہوتی. اور قبیح یعنی ما یستحق فاعلہ، جس کا فاعل مستحق ہو علی فعلہ، اس فعل قبیح کی وجہ سے مستحق ہو کس چیز کا؟ الذم عاجلا، دنیا میں مذمت اور سرزنش کا، والعقاب آجلا، اور آخرت میں عقاب کا. ولا خلاف فی کونہما عقلیین بالاعتبارین الاولین، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دو معناؤں کے اعتبار سے حسن قب عقلی ہے. البتہ یہاں پر چند نکات ہیں، دقیق نکات ہیں کہ جن کو ہم نے کشف المراد کے درس میں کہا ہے کہ آیا واقعاً شروع سے جب سے یہ مسئلہ حسن قب عقلی مطرح ہوا تو باقاعدہ یہ 3 معانی تھے، اور ان میں سے 2 متفقن علیہ تھے اور ایک مختلف فی تھا. واقعاً مسئلہ اس طریقے سے تھا یا ایسے نہیں تھا؟ کہ یہ شرح تجرید میں یعنی کشف المراد کے دروس میں ہم نے ان نکات کی طرف توجہ دلائی ہے، مفید نکات ہیں کہ نہ ایسے نہیں تھا. بہرحال یہاں پر اس کو ذکر نہیں کرتے، وہاں پر پھر مراجعہ کیجیے گا آپ. وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ الثَّالِثِ فَاخْتَلَفَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِيهِ، لیکن تیسرے معنی کے اعتبار سے متکلمین نے اختلاف کیا ہے. فقالت الاشاعرہ، آغایون اشعری کہ ابو الحسن اشعری اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں کہ اس وقت تقریباً وہابیوں کو چھوڑ کر تقریباً اہل سنت اشعری ہیں. کہ یہ بہرحال تفصیلات ہم نے علم کلام کا جو تعارف کروایا ہے اس میں ذکر کیا ہے، لہذا اس کی بنا پر یہاں پر ہم نے فرقوں کی وضاحتیں نہیں کی، کیونکہ فرق کی وضاحت وہاں پر کر کے آئے. فقالت الاشاعرۃ لیس فی العقل ما يدل علی الحسن والقبح بهذا المعنى. آغایون اشعری کہتے ہیں کہ عقل انسان میں توان نہیں ہے کہ وہ بیچارہ اس معنی کے اعتبار سے حسن و قبح کو سمجھے، نہ عقل میں یہ توان نہیں ہے. بلکہ شارع اور شریعت ہے، اس کے اندر توان ہے، وہ ہے جو بتاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے حسن و قبح. فما حسنہ فہو الحسن، جس کو شارع حسن قرار دے وہ حسن ہے. وما قبحہ فہو القبیح، اور جس کو شارع قبیح قرار دے وہ قبیح ہے. کہ حتیٰ ان کے بعض علماء نے شرح تجرید کے درس میں ہم نے ان کی عبارتوں کو بھی نقل کیا ہے کہ ان کے بعض بزرگ علماء نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر قیامت کے دن نعوذ باللہ خدا ظالم کو جنت میں بھیجے اور اچھے متقی پرہیزگار انسان کو جہنم میں بھیج دے تو کہتے ہیں ہاں یہی عدل ہے. عجیب. وقالت المعتزلۃ والامامیۃ فی العقل ما يدل علی ذلک. معتزلہ اور امامیہ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ توان ہے، عقل میں وہ چیز ہے جو دلالت کرے اس نقطے پر، یعنی رہنمائی کرے اس نقطے پر، اس معنی کے اعتبار سے حسن و قبح کو سمجھتی ہے. فالحسن حسن فی نفسہ، بھائی حسن حسن ہے، چاہے شارع کہے یا نہ کہے، خدا کہے یا نہ کہے، حسن حسن ہے. والقبیح قبیح فی نفسہ، قبیح قبیح ہے. سواء حکم الشارع بذلک ام لا، چاہے شارع اس کا حکم کرے یا نہ کرے، فی نفسہ حسن حسن ہے، کبھی کبھی ہے، عقل سمجھتی ہے. وَنَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِوُجُوهٍ، کہتے ہیں مطلب تو بالکل روشن ہے، بدیہی مطلب ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بدیہی مطلب پر تنبیہ ہوتی ہے نا، یہ تعبیر لطیف تعبیر ہے. وَنَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِوُجُوهٍ،
اور اس مطلب پر تنبیہ کی ہے بعض وجوہ سے. یہ نہیں کہہ رہا کہ وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ، کیونکہ استدلال ایک امر نظری پر ہوتا ہے. کأنہ یہ بھی ایک تعریض اشاعرہ پر کہ بابا مطلب بدیہی ہے، اس پر استدلال نہیں چاہیے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، بعض افراد بعض شبہات کی وجہ سے بدیہی کو بھی نہیں سمجھتے تو ان کو تنبیہ کی جاتی ہے. تو یہ وجوہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ استدلال نہیں ہے بلکہ تنبیہ ہے. الاول، خب تنبیہ اول یہ ہے کہ انا نعلم ضرورتاً حسن بعض الافعال، ہم لوگ بداعتاً بعض افعال کے حسن کو سمجھتے ہیں. کصدق نافع، نفع دینے والا سچ، والانصاف، انصاف اچھی چیز ہے، والاحسان، احسان اچھی چیز ہے، ورد الودیعہ، امانت کو پلٹانا اچھی چیز ہے، وانقاذ الحلقہ، جو ہلاک ہو رہا ہے غرق ہو رہا ہے اس کو بچانا، وامثال ذالک، اور اس قسم کے اور بہت سارے افعال. نعلم ضرورتاً حسن بعض الافعال ونعلم ضرورتاً قبح بعض، اور بعض افعال کے قبح کو بھی سمجھتے ہیں. کل کذب الضار، نقصان دینے والا جھوٹ، والظلم، والاساءۃ الغیر المستحقہ، خب ایک بندہ بیچارہ مستحق نہیں آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں. وامثال ذالک من غیر مخالجت شک فی، ہے کسی قسم کا شک یہاں پر خلجان نہیں کرتا، نہ بداعتاً سمجھتے ہیں. وَلِذَلِكَ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ مَرْكُوزًا فِي الْجِبِلَّةِ، فی جبلت الانسان، یہ الجبلہ نہیں ہونا چاہیے، فی جبلت الانسان، اسی لیے یہ حکم مرکوز ہے، چھپا ہوا ہے، کندے شدے، فارسی میں کہتے ہیں کندے شدے، چھپا ہوا ہے انسان کی جبلت کے اندر. فَإِنَّا إِذَا قُلْنَا لِشَخْصٍ، مثلا ایک شاعر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی شخص کو کہیں ان صدقت فلک دینار وان کذبت فلک دینار واستوى الامران بالنسبت الیہ فانہ بمجرد عقلہ یمیل الی الصدق. ایک بندے کو کہیں کہ بابا سچ بولو گے تو 1 دینار دوں گا، جھوٹ بولو گے تو 1 دینار دوں گا، اور اس بندے کے لیے دونوں امر بالکل برابر ہوں، تو یہاں پر اپنی عقل کے اعتبار سے انسان سچ کا انتخاب کرے گا. فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِ عَقْلِهِ، خالی اپنی عقل کو دیکھے گا تو یمیل الی الصدق، صداقت کی طرف میلان رکھے گا. خوب یہ دلیل اول. الثانی، دلیل دوم، انه لو كان مدرک الحسن والقبیح هو الشرع لا غیره لازم ان لا يتحقق بدونه. اگر حسن اور قبیح کا مدرک اور سرچشمہ فقط شریعت ہوتی، شریعت کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا، حسن کے ساتھ کلام ہے، تو لازم ان لا يتحقق بدونہ، شریعت کے بغیر یہ پھر حسن و قب متحقق نہیں ہونے چاہیے. واللازم باطل فالملزوم مثلہ، یہ جو لازم ہے کہ شریعت کے بغیر کسی جگہ پر نہیں سمجھا جا سکتا، یہ باطل ہے. پس ملزوم کہ حسن و قب کا مدرک فقط شریعت ہے، یہ بھی باطل ہے. اما بیان اللزوم، بیان ملازمہ یہ ہے، فَلِامْتِنَاءِ تَحَقُّقِ الْمَشْرُوطِ بِدُونِ شَرْطِهِ ضرورتاً. فرماتے ہیں کہ بیان لزوم اس طریقے سے کہ کیوں، اس لیے کہ بھائی مشروط شرط کے بغیر تو واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر مدرک فقط شریعت ہو اور کوئی بھی مدرک نہ ہو تو شریعت کے بغیر کسی جگہ پر یہ متحقق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حسن و قب مشروط ہے کس کے ساتھ؟ شریعت کے ساتھ. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر شریعت نہ ہو لیکن یہ ہو، یعنی شریعت موجود نہ ہو پھر بھی لوگ سمجھیں؟ نہیں ہونا چاہیے. واللازمو عرض کیا نا، اما بیان اللزوم فالامتناع تحقق المشروط بدون شرط، کیونکہ عقلی قانون ہے کہ مشروط شرط کے بغیر نہیں ہو سکتا. واما بیان بطلان اللازم، بطلان لازم یہ ہے، فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الافعال. فرماتے ہیں کہ بیان بطلان لازم یہ ہے کہ وہ افراد کے جو شریعت کا عقیدہ نہیں رکھتے
اور شریعت کا حکم نہیں کرتے، جیسے ملحدین یا حکماء ہند، ہندو فلسفی، وہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ بعض افعال حسن ہے، یعتقدون حسن بعض الافعال وقبح بعض من غیر توقف فی ذالک. اس نقطے میں اصلاً کوئی توقف نہیں کرتے، کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، خود سمجھتے ہیں. پس فلو کان مما یعلم بالشرع لما حکم به ہؤلاء. اگر حسن و قب شریعت سے ہی سمجھا جاتا تو یہ افراد حسن و قب کا حکم نہ کرتے، لیکن کرتے ہیں. خوب، یہ دلیل دوم. دلیل سوم کہ جس کو میں نے کہا کہ بعد میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے اگر حسن قب عقلی نہ ہو تو حسن قب شرعی بھی نہیں ہوگا. واللازم باطل کہ حسن قب شرعی ہے، فالملزوم مثلو کہ پس حسن قب عقلی نہ ہو یہ بھی غلط ہے. بیان ملازمہ یہ ہے بھائی اگر حسن قب عقلی نہ ہو تو اس صورت میں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ شارع کا جھوٹ بولنا کبھی ہے یا کبھی نہیں ہے؟ اگر حسن قب عقلی نہ ہو تو شارع جو بات کر رہا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے؟ ممکن ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. آپ کہیں گے کہ نہ ہوگا، شارع نے خود کہا ہے کہ جھوٹ بولنا کبھی ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو پھر خود کیسے بولے گا؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ جو شارع کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کبھی ہے یہ خود جھوٹ نہ ہو؟ ممکن ہے یہ خود جھوٹ ہو. ہم لوگ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس صورت میں نقض غرض لازم آئے گی، جھوٹ بولنا کبھی ہے لہذا شارع جھوٹ نہیں بولتا. بھائی اگر آپ لوگ حسن قب عقلی کو نہ مانو تو کیسے پتا چلے گا کہ شارع نے جو اتنی شریعتیں بھیجی ہیں، اتنے انبیاء بھیجے ہیں، اتنے نبی بھیجے ہیں، یہ سارے کے سارے سچے ہیں؟ ممکن ہے جھوٹ بول رہے ہو. آپ کہیں گے بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے، خود اس نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے. تو ہم کہیں گے یہ جو اس نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے ممکن ہے خود یہ جھوٹ ہو. یہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ اگر واقعا حسن قب عقلی کو نہیں مانتے تو حسن قب شرعی بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ شارع کے جن بیانات سے آپ حسن قب شرعی ثابت کرتے ممکن ہے وہ خود جھوٹ ہو. اصلاً اس صورت میں انکار انبیاء لازم آئے گا، نبوت لازم آئے گا، سب کچھ درم برہم ہو جائے گا. الثالث انه لو انتفى الحسن والقبح العقلیان انتفى الحسن والقبح الشرعیان. تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر حسن قب عقلی نہ ہو تو پھر حسن قب شرعی بھی نہیں رہے گا. واللازم باطل اتفاقاً، اتفاقاً آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ حسن قب شرعی نہ ہو نہ حسن قب شرعی ہے. یہ بات غلط ہے کہ حسن قب شرعی نہیں ہے. فقد الملزوم، جو ملزوم ہے کہ حسن قب عقلی بھی نہیں ہے، یہ بھی باطل ہو جائے گا، یعنی حسن قب عقلی ہے. وہ بیان الملازمہ، بیان ملازمہ یہ ہے وہ بیان الملازمت بانتفاء قبح الکذب حینئذ من الشارع. بیان ملازمہ ایسے ہوگا کہ اگر اس صورت میں جب حسن قب عقلی نہ ہو تو پھر شارع سے جھوٹ بولنا کبھی نہیں ہوگا. خدا جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ اذ العقل لم يحکم بقبح، بھائی عقل تو نہیں سمجھتی کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے. اذ العقل لم يحکم بقبح، قبح کذب کا تو حکم نہیں کرتی. وَهُوَ لم يحکم بقبح کذب نفسہ، درست ہے. خوب، اذ العقل لم يحکم بقبح، یہ عبارت میں دیکھوں دوسرے نسخے میں یہاں پر عبارت میں تھوڑا سا گیر محسوس ہو رہا ہے. ایک اور نسخہ بھی ہے کہ یہ عبارت کیسے کہہ رہا ہے.
پہلے عبارت ایسے، دوسری جگہ پر بھی ایسے، عبارت کا ترجمہ یوں کریں، وہ بیان الملازمہ، بیان ملازمہ ایسے ہے، بے انتفاع قبح الکذب حینئذ من الشارع، اس صورت میں پھر شارع سے جھوٹ بولنا کبھی نہیں ہوگا، حینئذ یعنی جب حسن قبح عقلی ثابت نہ ہو، درست ہے؟ کیسے؟ اذ العقل لم یحکم بقبحہ، عقل تو جھوٹ کے یعنی کذب کے کبھی ہونے کی بات نہیں کر رہی، وہ ہوگا یعنی یہ شارع لم یحکم بقبح کذب نفسہ، اپنے جھوٹ بولنے کو بھی تو اس نے کبھی قرار نہیں دیا، وَإِذَا انتفى قبح الكذب منہ، جب شارع کا جھوٹ بولنا کبھی نہ ہو تو انتفى الوثوق بحسن ما یخبرنا بحسنہ وقبح ما یخبرنا بقبحہ، تو اس صورت میں ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا، جس چیز کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ حسن ہے، اس کے حسن ہونے سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور جس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کبھی ہے، اس کے کبھی ہونے سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا۔ عبارت یہاں پر انصافاً مزے سے فاضل شارع نے تقریر نہیں کی، یہ اصل میں جو دوسری ہماری کلامی کتابیں ہیں وہاں پر اچھے طریقے سے بیان ہوا ہے، یہاں پر اتنا مزیدار نہیں ہے، سادہ بیان وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر حسن قبح عقلی نہ ہو تو پھر حسن قبح شرعی بھی ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ شارع جھوٹ نہیں بول رہا؟ ممکن ہے شارع جھوٹ بول رہا ہو، آپ کہیں کہ نہ شارع نے خود کہا ہے کہ بھائی جھوٹ بولنا بری چیز ہے، ہم کہیں گے بھائی کہاں سے پتا چلے کہ یہ جو شارع کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا، شاید یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اصلاً بعض کتابوں کے اندر قدم آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حسن قبح عقلی ثابت نہ ہو تو انبیاء کی نبوت ثابت نہیں ہوگی، انبیاء کی نبوت ثابت نہیں ہوگی تو اصلاً شریعت ثابت نہیں ہوگی۔ بعض کتابوں کے اندر اس طریقے سے آیا ہے، کیسے ثابت نہیں ہوگی؟ وہ اس طریقے سے دیکھیں، بعض کلامی کتابوں کے اندر یوں بیان کیا ہے کہ یہ بیان اچھا بیان ہے، مثلا کیسے بھائی اگر حسن قبح عقلی نہ ہو تو انبیاء کی نبوت ثابت نہیں ہوگی، ایسے بھائی اگر حسن قبح عقلی نہیں ہے تو کہاں سے پتا چلے گا کہ خدا جھوٹے بندے کو معجزہ نہیں دے سکتا؟ کسی بھی نبی کی نبوت کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ معجزے کے ذریعے سے، معجزہ بیان کرتا ہے کہ یہ واقعہ نبی ہے، ایک بندہ دعوی نبوت کرے، درست ہے، اور معجزہ بھی دکھا دے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سچا ہے؟ ممکن ہے کہ جھوٹا بندہ ہو، خدا نے جھوٹے بندے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دیا ہو۔ خوب اگر یہ احتمال آ جائے تو وہ جو بندہ شریعت لے کر آیا ممکن ہے وہ بھی جھوٹ ہو، اصلا نبوت ثابت نہیں ہوگی تو شریعت ثابت نہیں ہوگی، شریعت ثابت نہیں ہوگی تو حسن قبح شرعی کیسے ثابت ہوگا؟ یہ بیان اچھا بیان ہے۔ خوب صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔